منظور آباد کے نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج جس ویلفیئر تنظیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ ہمارے بھائی مرزا خالد جو کہ اٹلی میں مقیم ہیں، ان کا خواب ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی وہ پاکستانی ہیں جو خالی ہاتھ بلکہ قرضہ اٹھا کر بیرون ملک جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے ملک اور اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں۔ یقین جانیں کہ ان کی سوچ آپ کے لیے اور آپ کے وطن کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ محترم ماسٹر صاحب نے جن چیزوں کا ذکر کیا، صفائی کو لے لیں، مدد کو لے لیں، یہ عموماً دنیا جہان میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ صفائی آپ لوگوں کا، سوسائٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ان نمائندوں کا، ان لوگوں کا۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ بنیادی تعلیم آپ کو دی جائے، صحت آپ کو دی جائے، اور اس کے ساتھ صفائی کا نظام بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ووٹ بھی لوگ گلیوں اور نالیوں کے نام پر لیتے ہیں، لیکن یہ پایا تکمیل تک کبھی نہیں پہنچی۔ میں نے تو کم از کم جتنی اپنی ہوش سنبھالی ہے، تو میں تو ان کو بنتا بناتا بگڑتا دیکھ رہا ہوں، اور نہ کسی محلے کی، نہ کسی گاؤں کی گلیاں سیدھی ہیں، نہ کسی کا صفائی کا نظام سیدھا ہے، اور نہ کہیں پانی کا صاف پینے کا صاف پانی دستیاب ہے۔ بڑے عظیم ہیں آپ لوگ جو آج اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے اس تنظیم کو سہارا دینے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے ساتھ دیا۔ جب انہوں نے اعلان کیا، میں انشاءاللہ تعالی مرزا خالد صاحب سے خود کنٹیکٹ کروں گا کہ یہ جاپان سے جو 5000 کا نام ہے، یہ کم از کم 50,000 کا ہونا چاہیے۔ یہ اٹلی سے جو 10,000 کا ہے، یہ کم از کم 1,00,000 کا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ ہماری اوورسیز کی بھی میں سمجھتا ہوں توہین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ اپنے وسائل سے زیادہ ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور تنظیم ہے، اور اس کا بیس آپ کے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے ہوا ہے، اور یہ دنیا کی پہلی تنظیم ہے، بلکہ اقوام متحدہ بھی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو روزگار دیا وہ 50% معافی کے ساتھ، ہم نے 50% واپسی پہ، جنہیں کہتے ہیں کہ منی فنانسنگ کے ساتھ، ہم نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہم نے تقریباً 300 لوگوں کو روزگار دیا، اور 1 سال کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی 600 سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ آپ بھی اپنی اس تنظیم میں یہ شامل کریں کہ لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، کہ لوگوں کو روزگار دیں۔ آپ کے جو بھائی بہن قریبی عزیز جو ہے، کوئی کسی کو ریڑی بنا کر دیں، رکشہ بنا کر دیں، دکان بنا کر دیں، اور ایک دوسرے کی مدد اس طرح کریں۔ یقین جانیں کہ میں نے ادھر ایم ڈی اسکول، ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے میں جن لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، آج میں انہیں زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے دیکھتا ہوں۔ وہ لوگ جو ہم جیسے بہت معمولی سے کسان کے بیٹے تھے، بہت سے ایسے لوگ جو صرف اپنے اللہ پہ یقین رکھتے تھے، وہ بہت آگے نکل گئے۔ تو لہٰذا یہ دولت اور شہرت کی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ پاکستان کی ایک بدبختی یہ ہے
کہ یہاں اب لوگوں میں شعور تو آ گیا ہے، کچھ لوگوں سوشل میڈیا کے ذریعے شعور آ گیا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں پہ یہ تنظیم کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو یہ دنیا کے کئی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے. یہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن افسوس جب اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے ان کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ آپ جتنی مرضی ہے تنظیمیں بنا لیں، جتنی مرضی ہے فلاح کے کام کر لیں، عیدی سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا، لیکن آپ ایک شہر یا ایک محلے کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے پوری طرح. لیکن جو لوگ وسائل پہ قابض ہیں ان کا محاسبہ بھی ضروری ہے. یہ بھی میرے اور آپ جیسے باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے. باقی مرزا خالد صاحب کا یہ جو خواب ہے انشاءاللہ تعالی میں ان سے خود فون پہ رابطہ کر کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے بھرپور مدد کریں گے. اور وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے محلے سے کوئی ایسے لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہوں لیکن اس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہ اپنے طور پر جائیں. اوورسیز کا آفس ادھر جھلانا میں ہے، وہاں پر وہ اپلیکیشن دیں اور انشاءاللہ تعالی اگر وہ میرٹ پہ آئے. ہمارا ایک پروگرام گروسری سٹور ہے، یہ کریانہ کی دکانیں وغیرہ، اس کے علاوہ ہمارے دوسرے کئی ایسے ہیں. ابھی ادھر لالازار ایک کالونی ہے نا، کل وہ ایک ہماری بچی نے اس کو ہم نے اسکالرشپ اس کو دیا، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو شعور آج منظور آباد میں بیدار ہوا ہے یہ گاؤں گاؤں میں بیدار ہو چکا ہے. سوہاوا میں عمران گوندل صاحب نے اس کی بنیاد 4 مہینے پہلے رکھی، آج 2 صاف پانی کے پلانٹ وہاں لگ گئے ہیں اور اس کے علاوہ صفائی کا انتظام انہوں نے کر دیا. یہ سب اوورسیز کے ذریعے ہے. لیکن اوورسیز کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دولت چھپا رکھی ہے سرانوں کے نیچے. خدا را انہیں بھی احساس دلائیں. وہ جو سرانوں کے نیچے ان کے تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں نا، انہیں کہیں کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے تو آپ کی بھی یہ گلیاں ہیں، آپ کے بھی یہ محلے ہیں، ان کے لیے بھی کوشش کریں. آج جتنی بھی تنظیمیں منڈی بہاؤالدین میں سوشل ویلفیئر کی چل رہی ہیں بنیادی طور پر یہ اوورسیز کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اوورسیز کے اس مشن کو جاری رکھیں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی کی کوشش کی گئی ہے. لالا صاحب جانتے ہوں گے کہ ہم نے منڈی بہاؤالدین کی یونیورسٹی کے لیے بھی ایک کوشش کی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اسی سال یہ یونیورسٹی جو ہے یہ کام کرنا شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں بیشتر اوورسیز کے بچے تو اچھی یونیورسٹیوں میں پہلے ہی پڑھتے ہیں، کچھ کے باہر ہیں، میرے بچے بھی باہر ہیں، طارق صاحب کے بھی باہر ہیں. لیکن ہم کیوں اپنے وطن کے لیے اپنی مٹی کے لیے سوچتے ہیں؟ ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ اس مٹی اور اس دھرتی ماں کا ہم پر قرض ہے، یہاں کا ہم نے نوالا کھایا ہے. آپ سارے ہمارے محسن ہیں اور اوورسیز فورم جو ہے یا اوورسیز لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام انشاءاللہ تعالی منڈی بہاؤالدین کے لیے کرتے رہیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل میں جانا چاہوں گا. آج سے 2 سال پہلے آپ کو علم ہوگا جب ہم نے صاف پانی کی مہم چلائی تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے یہ پاسیبل نہیں ہے. تو آج جب میں یہ نالا سے گزر رہا تھا تو یہاں پر 3-4 پلانٹ لگے ہوئے تھے اور اسی طرح بہت ہم نے جو اپنے مخیر حضرات کے توسط سے پلانٹ لگائے ان کی تعداد تقریباً 85 سے زیادہ ہے. اور آج منڈی بہاؤالدین میں میکسیمم 300 سے 400 صاف پانی کے پلانٹ، 300 کے قریب صاف پانی کے پلانٹ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت. اصل میں شعور کی جب مہم کوئی بھی چلاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. صفائی کوئی لے لیں، یہ جو شعور کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں یہ اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے گھر والوں کو کہیں کہ آپ نے کوڑا گلی میں نہیں پھینکنا، آپ نے کوڑا سنبھال کے رکھنا ہے، ہم نے کوڑا وہاں پھینکنا ہے. یا یہ شعور کی مہم آپ سب ایسے چلائیں گے تو محلہ خود بخود صاف ہو جائے گا. تو میں صاف پانی کے متعلق بتاتا جا رہا ہوں کہ آج منڈی بہاؤالدین یہ لکھی پڑی بات نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. آپ جا کر چیک کر رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین پاکستان کا پہلا ڈسٹرکٹ ہے جس میں سب سے زیادہ صاف پانی کے پلانٹ ہیں. اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ اس شعور کی مہم کو جو ہم نے شروع کیا اس کو آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں نے ہی ممکن بنایا.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں یہ صرف برائے نام نہ رہیں، بلکہ جس طرح صحابہ کی سوسائٹی ہمارے سامنے مثال ہے، اپنے بیرون ملک بھائیوں سے رابطہ کریں. میں بلکہ خالد صاحب سے بھی رابطہ کر کے انہیں کہوں گا کہ جتنے بھی بیرون ملک آپ کے محلے سے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں اور ایک خاص حصے کا فنڈ، یا پھر ایسا کریں کہ یہاں سے فنڈ جمع کریں. ہم بھی ذاتی طور پر بھی میں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ضرور مرزا صاحب کے ساتھ ہوں اور ضرور معاونت بھی کروں گا. لیکن آپ کی یہ جو کام ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ کے توسط سے ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ رکھیں کہ اس میں اچھے لوگ ہوں جو اس بعض دفعہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ ایسی ویلفیئر کمیٹیوں کو منتشر کر دیتی ہے. تو کوشش کریں کہ سیاست جس کی جہاں ہے وہاں رہے، کوئی نون کاف جیم پی پی جو بھی ہے وہ رہے، لیکن اس کے ساتھ جو اجتماعی ایک فائدہ ہے وہ سب مل جل کر اپنے محلے کا ساتھ دیں. منظور آباد جو یہ محلہ ہے یہ چونکہ سٹی کے آخری محلوں میں آتا ہے، پہلے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ سب لوگ پہلے میونسپیلٹی سے بھی رابطہ کریں. اگر اتنے لوگ کوئی بھی کام شروع کر لیں تو مجھے ایک پچھلے سال ایک ادھر ہمارا ایک گھر تھا چھوٹا سا، یہ سبحان اللہ میرے خیال کے ساتھ، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ ڈرم دیا جائے اور کم از کم ہفتہ میں ایک دن ان کی جو ہے نا وہ ممکن بنایا جائے اس ڈرم کو اٹھانے کے لیے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ ڈرم بھی انہوں نے رکھ دیا، وہ کوڑا بھی اٹھا کے لے جاتے تھے. اس کے علاوہ میں جہاں تک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تنظیم کو آپ جتنا پھیلاتے جائیں گے اتنا پھیلے گی، لیکن اپنے وسائل کے حساب سے اسے آہستہ آہستہ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو انسان سے نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ انسان کو ہوا پر بھی ہوا کو بھی قابو کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فضاؤں زمینوں سب کو اس انسانی عقل کے ذریعے اس پر عبور دیا ہے، لیکن اپنے حفاظت اپنے گرد و نواح کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس کمیٹی کی آج ہم بنیاد رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ بہت بڑا ادارہ بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.